پریز جیسس. سب تشریف رکھیں گے جی. خدا ان کا شکر کریں گے آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے، اور سب سے بڑھ کر خدا ان کی پاک حضوری کے لیے، اس کے مسا کے لیے جو ہمارے بیچ میں ہے. تو آج صبح ہم کلام مقدس میں سے جو بات دیکھنے اور سیکھنے والے ہیں وہ ہے ہسٹری آف چوزنس. تو گزشتہ ایک مہینے سے پوری دنیا کے اندر ایک بڑی عجیب سی ہوا چلی ہوئی ہے، اور وہ ہوا کیا چل رہی ہے کہ بہت سے لوگ یہودی قوم کو بڑا برا بلا کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. اور مجھے افسوس کی بات جو لگی وہ یہ تھی کہ بہت سے مسیحی خادمین بھی اس بات کی مخالفت میں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ غلط ہے. تو آج صبح نہ ہم ان مسیحی خادمین کی بات کریں گے، نہ ہم لوگوں کا تبصرہ دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ بائبل ان کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے. ہمارے لیے ہمارا آئینہ یا ہمارا ترازو کیا ہے؟ خدا کا کلام. اور اگر اس میں کوئی بات ہمیں ایسی لگتی ہے جو کہ یہ خدا کا کلام ہے، جو غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے، اور جو ٹھیک ہے اس کو ہم ٹھیک کہیں گے. اس کے بعد ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر خدا کا کلام ان کی حمایت کرتا ہے تو پھر ہمیں ان کی حمایت کرنی. اور آج ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے کہ کیا جو حالات چل رہے ہیں یا کیا جو قوم بنی اسرائیل کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے. آج ہم پانچ باتیں میں آنے والے کچھ ہفتے اس پیغام کو لے کے چلوں گا. آج ہمارا پہلا حصہ ہے، لیکن ہم آج کے دن میں 5 باتیں سیکھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. پہلی بات ہم دیکھیں گے یہودی قوم کی بلاہٹ. دوسری بات ہم دیکھیں گے یہودی قوم کی تاریخ. تیسری بات ہم دیکھیں گے کہ وہ جو غیر اقوام کو مارتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، بائبل کے مطابق ہے یا بائبل سے باہر ہے. چوتھی بات ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے یسوع مسیح کا انکار کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی. پانچویں اور آخری بات ہم آج یہ دیکھیں گے کہ کیا یہودی قوم نجات پائے گی یا نہیں پائے گی. کیونکہ میں نے کچھ خادمین کو یہ بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی بادشاہ سے کاٹ ڈالے گئے ہیں. یہودی قوم خدا کی بادشاہ سے کاٹ ڈالے گئے ہیں، اور وہ بائبل میں سے جو حوالہ جات دیتے ہیں، مجھے افسوس کی بات یہ لگی کہ ان حوالہ جات کے وہ مطلب ہی نہیں جو وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں. کیونکہ میں خود بائبل ٹیچر ہوں، میں تھوڑا بہت کلام کو جانتا ہوں، اسی لیے میں آج بائبل میں سے روح القدس کی رہنمائی سے ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. تو 5 باتیں کیا جی؟ ان کی بلاہٹ، ان کی تاریخ، ان کا غیر اقوام کو مارنا، یسوع مسیح کا انکار، اور ان کی نجات. ہم دیکھیں گے کہ کلام مقدس میں سے ہے یا نہیں. اگر وہ کلام مقدس میں سے نہیں تو اس بات کو آج سمجھیں گے. سب سے پہلی بات ان 5 باتوں کو سیکھنے سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلی بات پتہ کیا ہے؟ ہمارے مسیحیوں کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہودی قوم کو مسیحیت کی اینکیں لگا کے دیکھتے ہیں، یا وہ یہودی قوم کو مسیحیت کے ترازو میں تولتے ہیں. یاد رکھیں یہودی مسیح نہیں ہے. یہودی جو ہیں آج بھی موسوی شریعت کے انڈر ہیں. وہ آج بھی موسیٰ کے قوانین کے اوپر عمل کرتے ہیں. وہ آج بھی ختنہ، قربانی، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، قتل کے بدلے قتل پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہ ان کا ایمان ہے، اور وہ اس ایمان پہ چل رہے ہیں، اور وہ اپنے ایمان کے مطابق ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہودی ایسا کیوں کر رہا ہے تو میں مسیحی نظریے سے یہ سوچتا ہوں، جبکہ یہودی نظریہ یہ نہیں ہے. اور یہ نظریہ یا یہ قانون، یہ شریعت انہوں نے خود نہیں بنائی بلکہ خدا نے ان کو دی ہے. میرے ساتھ نکالیں خروج کی کتاب، پڑھیں جی ذرا اس کا 21 باب اور اس کی 23 سے 25 آیت. کیا لے کے خدا کے کلام میں؟ لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان لے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، اور چوٹ کے بدلے چوٹ. ہاں جی بس. تو اس کو اگر پڑھتے جائیں گے تو یہ باتیں موسیٰ کو کون بتا رہا ہے؟ یہ خدا بتا رہا ہے.
کہ تو نے آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، زخم کے بدلے زخم، چوٹ کے بدلے چوٹ، قتل کے بدلے میں قتل، یہ ساری باتیں خدا نے ان کو بتائی ہیں. اور موسیٰ کی جو قوم یعنی بنی اسرائیل جو ہے، یہودی قوم جو ہے، وہ اس زمانے سے آج تک انہی باتوں کو فالو کرتی آ رہی ہے، جبکہ مسیحیت اس کے الٹ بات کرتی ہے. مسیحیت میں کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسری بھی اس کی طرف پھیر دے. پر یہودی یہ نہیں کرتے ہیں. یہودی نئے عہد نامہ کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے ہم یہودیوں کو نئے عہد نامہ کے ترازو میں نہیں تول سکتے ہیں. ہم یہودیوں کو نئے عہد نامہ کے مطابق نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہودی قوم آج بھی پرانے عہد نامہ کے اندر ہے، آج بھی موسوی شریعت کا حصہ ہے، اس لیے وہ آج بھی آنکھ کے بدلے آنکھ طلب کرتی ہے، دانت کے بدلے دانت طلب کرتی ہے، قتل کے بدلے قتل وہ کرتی ہے، کیونکہ یہ ان کا حکم اور ان کا قانون ہے. اور اگر ہم بائبل کو پڑھیں تو ایک حوالہ اور نکالیں جی، استثنائی کتاب، اور اس کا پڑھیں جی ذرا 7 باب کی 6 آیت پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ 7 باب کی 6 آیت، استثنا 7 باب کی 6 آیت. کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے. خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے. ہاں جی، خدا نے قوم بنی اسرائیل کو کیا کیا ہے جی؟ سب قوموں اور امتوں میں سے چن لیا ہے تاکہ وہ کیا ٹھہرے جی؟ اس کی خاص قوم یا خاص امت ٹھہرے. اور ایک جگہ پر خدا نے قوم بنی اسرائیل کو اپنا بیٹا بلکہ پلوٹا، فرسٹ بورن بولا ہے. نکالے خروج کی کتاب، اس کا 4 باب، 4 باب کی پڑھیں جی ذرا 22 اور 23 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. خروج کی کتاب اس کا 4 باب 22 اور 23 آیت میں کیا لکھا ہے اور دیکھیں. تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت. ہاں جی، تو یہاں پر خدا جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کو صرف بیٹا نہیں بلکہ پلوٹا، فرسٹ بورن یعنی پلوٹھی کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کی ایک برکت ہے. میں اور آپ خدا کے پلوٹے نہیں ہیں. خدا نے قوم بنی اسرائیل کو پلوٹا بیٹا بولا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا جب اس کو پلوٹا بیٹا بول رہا تھا یا پلوٹا بیٹا بنا رہا تھا، خدا کو نہیں پتا تھا کہ یہ قوم جو ہے یہ یسوع مسیح کا انکار کرے گی؟ بتائیں مجھے، کیا خدا کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ خدا کو پتا تھا. خدا کے بارے میں لکھا کہ وہ ہر طرح کے زمانے، ہر طرح کے جہان، ہر طرح کے سال، ہر طرح کی چیزوں کو جانتا ہے. پہلا یوحنا اس کے 3 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں. تو جب خدا اس کو اپنا پلوٹا بیٹا کہہ رہا ہے تو کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ اس پلوٹے بیٹے نے مسیح کا انکار کرنا ہے؟ خدا جانتا تھا. تو بھی سب سے پہلی قوم جو خدا سے پیدا ہوئی ہے وہ میں اور آپ نہیں بلکہ یہودی قوم ہے. اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے. ہمیں ان باتوں کا حصہ نہیں بننا جو آج لوگ کلام سے باہر کر رہے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ قوم بنی اسرائیل کی خدا کی نظر میں کیا اہمیت ہے. آج بھی خدا کی کیا اہمیت ہے، خدا اس قوم کی کیا اہمیت ہے خدا کی نظر میں. اور پہلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے جی؟ ان کی بلاہٹ. پہلا نقطہ کیا ہے جی؟ ان کی بلاہٹ. ان کی بلاہٹ کے اندر جو سب سے بڑی بات ہم نے ابھی پڑھی وہ یہ تھی کہ خدا نے جب ان کو بلایا تو رشتہ کیا دیا؟ بیٹے کا، پلوٹے کا. یہ ان کی بلاہٹ کا حصہ تھا. اور آپ کو پتا ہے بے شمار قومیں اس دنیا میں تھیں جب خدا نے ابراہیم کو بلایا اور ابراہیم کے وسیلہ سے خدا نے قوم اسرائیل کو بچایا. بے شمار قومیں تھیں مگر خدا نے چونکہ ان کو بلایا، یہ بلاہٹ میں تھے، ان سے محبت کی، ان سے وعدے کیے، ان سے عہد باندھے، ان کو اپنا کلام دیا، سب سے زیادہ برکت ان کو دی. ان میں نبی بھیجے، ان میں پیغمبر بھیجے، ان کو رسالت دی، ان میں پیشن گوئیاں ہوئیں، ان میں معجزات ہوئے، ان میں خدا کی قدرت نظر آئی. اور سب سے بڑی اور سب سے اہم بات کہ انہی کے اندر سے میرا اور آپ کا شخصی نجات دہندہ آیا ہے. تو کیا یہ قوم بادشاہ سے کٹ گئی ہے؟ کیا یہ قوم بری ہے؟ نو. ہم دیکھیں گے کہ خدا نے اپنی بلاہٹ میں سب سے زیادہ کام اس قوم کے اندر کیے ہیں.
اور پرانا عہد نامہ بھرا پڑا ہے یہودی قوم کے واقعات اور باتوں سے. یہ خدا کے بلاوے میں ہے, خدا کی برگزیدہ قوم ہے. عبرانیوں کے خط کا مصنف اس کے 5ویں باب کی 4 آیت میں کہتا, اور کوئی شخص اپنے آپ سے یہ عزت اختیار نہیں کرتا. کیا لکھا جی؟ کوئی شخص اپنے آپ سے یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے. یعنی قوم بنی اسرائیل کے پاس جو آج عزت ہے, ان کا جو روب ہے, ان کو جو دبدبا ہے, یا جو ان کی دہشت ہے, وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے, بلکہ وہ ہارون کی طرح بلائی گئی ہے, ہارون کی طرح چنی گئی ہے. اور خدا نے ان کو چونکہ بلایا ہے, چنا ہے, اسی لیے پوری دنیا میں آج بھی ان کی دہشت ہے, اور جب وہ چھڑائے گئے تو اس وقت بھی ان کی دہشت تھی. یہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے, یہ خدا ہے جس نے ان کو کنٹرول کیا اور بلایا اور ان کو عزت بخشی, کیونکہ وہ خدا کے بلاوے میں ہیں. اسی لیے یاد رکھیں کہ وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتے ہیں اور دنیا ان سے عداوت رکھتی ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کیونکہ خدا سے غلطی ہو گئی ہے, خدا سے غلطی ہو گئی ہے, خدا نے ان کو بلایا پر خدا سے غلطی ہو گئی ہے, اب وہ خدا کے منصوبے میں نہیں ہے, یا خدا کی بادشاہ سے کٹ گئے. ایسا بھی نہیں ہے. یاد رکھیں, گنتی کتاب اس کے 23ویں باب کی 19 آیت میں لکھا ہے, خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ آدم ذات کہ اپنا ارادہ بدلے. اگر خدا نے ارادہ کیا تھا 4,500 سال پہلے, تو وہ آج بھی اس ارادے پر قائم ہے, وہ آج بھی اس کی قوم ہے, وہ آج بھی اس کے برگزیدہ ہیں, وہ آج بھی اس کے چنیدہ لوگ ہیں. کیا لکھا ہے کہ خدا اپنے ارادے کو نہیں بدلتا, نہ وہ آدم ذات ہے کہ جو کچھ کہے اس سے بدل جائے. خدا وقتوں کا خدا ہے, وقت کا بنانے والا ہے, عالموں کا خدا ہے, صدیوں کا خدا ہے, جہانوں کا خدا ہے. اس نے جب دنیا کو بنایا, وہ دنیا کے اختتام کو جانتا ہے, تو کیا وہ قوم بنی اسرائیل کے انجام کو نہیں جانتا؟ وہ سب کچھ جانتا ہے. اس نے اس کو چنا ہے, بلایا ہے, وہ قوم اس کی بلاہٹ کا حصہ ہے. اس لیے سب سے پہلی بات جو سمجھنے اور دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل خدا کے بلاوے میں ہے, وہ خدا کی چنیدہ قوم ہے, خدا کی برگزیدہ نسل ہے. اور ہمیں اس بات پر ایمان رکھیں کہ خدا کا کلام اس بات کو ثابت کرتا ہے, جو میں نے آپ سے حوالہ جات بتائے, کہ کوئی شخص اپنے آپ سے عزت اختیار نہیں کر سکتا جب تک ہارون کی طرف بلایا نہ جائے. یعنی وہ بلائے گئے ہیں, یہ عزت ان کے پاس خدا کی طرف سے ہے. پریز گاڈ. دوسری بات, دوسرا نقطہ ہے کہ ان کی تاریخ کیا ہے. تو اگر ہم ان کی تاریخ کو سٹڈی کرنا شروع کریں تو شاید کئی سال گزر جائیں, کیونکہ ان کی تاریخ 4,500 سال پرانی ہے. تو ہم چند منٹوں میں ان کی تاریخ نہیں دیکھ سکتے ہیں. ان کی تاریخ 4,500 سال پرانی ہے, اور 4,500 سالوں سے یہ قوم خدا کی برگزیدہ قوم ہے, اور خدا جو ہے اس قوم کے اندر بے شمار کام کرتا آ رہا ہے. اگر یہ خدا کی برگزیدہ قوم نہ ہوتی, یا خدا کی بلاہٹ میں نہ ہوتی, تو کیا خدا اس قوم کو ختم نہ کر دیتا؟ آپ نے پچھلے 100 سالوں میں یا پچھلے 1000 سالوں میں سنا ہے ہتھیوں کے بارے میں؟ کیا آپ نے امونیوں کے بارے میں سنا ہے؟ کیا آپ نے یبوسیوں کے بارے میں سنا ہے؟ کیا آپ نے صدانیوں کے بارے میں سنا ہے؟ ایسے میں بے شمار نام بائبل مقدس میں سے آپ کو بتا سکتا ہوں جن کا آج اس دنیا میں نام و نشان نہیں ہے. مگر قوم بنی اسرائیل اس زمانے میں بھی جب ان کو ختم کیا جا رہا تھا موجود تھی, اور آج بھی وہ موجود ہے. خدا نے ان کو کیوں نہیں ختم کر دیا؟ اگر یہ خدا کے منصوبہ میں ہی نہیں, خدا نے ختم کیوں نہیں کیا؟ ریزن, کیونکہ یہ خدا کی چنیدہ قوم ہے. گو بائبل مقدس ان کے بارے میں بتاتی ہے کہ انہوں نے بے شمار نافرمانیاں کی, تو بھی خدا نے ان کو سنبھالا. اس بات کو پتہ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سنیں میری بات غور سے. بھی ہم نے ایک حوالہ پڑھا تھا کہ خدا نے اس کو بولا کہ تم میرے پلوٹھے کو جانے دے. یعنی خدا نے اس قوم کو اپنا بیٹا یعنی پلوٹھا بولا ہے. تو آپ انسان ہوتے ہوئے ذرا 2 منٹ سوچیں کہ اگر آپ کا پلوٹھا بیٹا انتہائی نافرمان ہو جائے
تو کیا آپ کے دل سے اس کی محبت جاتی رہے گی؟ کیا آپ اس کے برے وقت میں اس کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ اس کی مخالفت کریں گے؟ کیا آپ خود اس کو مار ڈالیں گے؟ نہیں. اسی طرح سے خدا کا پلوٹا قوم بنی اسرائیل ہے، اس کی بے شمار نافرمانیاں ہمیں نظر آتی ہیں، تو بھی چونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے، وہ خدا کا پلوٹا ہے. خدا کی قدرت اور اس کی برکت اس کے ساتھ ہے. ہیلیلویا. اس کی تاریخ کے اندر ہم 3 ادوار دیکھتے ہیں. پہلے دور کے اندر خدا نے قاضی بھیجے، بائبل 12 سے 15 قاضیوں کا ذکر کرتی ہے. دوسرے دور کے اندر خدا نے بادشاہ بھیجے جس میں 42 سے 44 بادشاہوں کا ذکر ہے. تیسرے دور میں خدا نے نبیوں کو بھیجا جس میں 48 سے 60 نبیوں کا ذکر ہے. یہ 3 ادوار قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں گزرے، اور یہ دنیا کی قدیم قوموں میں سے ایک قوم ہے جس کو خدا نے پچھلے 4,500 سالوں سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور خدا ان کے ساتھ ہے. اس سے بڑی ان کی اور کوئی تاریخ نہیں کہ بائبل مقدس کو جاننے کے لیے قوم بنی اسرائیل کو جاننا ضروری ہے. کیونکہ بائبل مقدس کا آغاز پیدائش کتاب میں ہی قوم بنی اسرائیل سے ہوا ہے. اور کسی فلاسفر نے ایک بہت بڑی بات بولی. اس نے بولا، کسی نے بولا کہ خدا کیسے ہے ثابت کرو. اس نے بولا تم ایک لفظ کی سٹڈی کرو تو تمہیں خدا کا پتہ چل جائے گا. اس نے بولا کیا ورڈ؟ اس نے بولا لفظ اسرائیل کی سٹڈی کرو بائبل میں سے تو تمہیں پتہ چلے گا خدا ہے. یعنی خدا جو ہے وہ اسرائیلی قوم کے وسیلہ سے جانا جاتا ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ رد کر دی گئی ہے؟ پرانا عہد نامہ صرف یہودی قوم کی بات کرتا ہے. خدا کی بے شمار پیشن گوئیاں جو یسوع مسیح کے حق میں اس کے اندر نظر آتی ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اس قوم کو چھوڑ دیا، یہ وہ بادشاہ سے نکل گئی ہے؟ تیسری بات یہ کہ یہ غیر اقوام کو مارتی کیوں ہے. ایک یہ بہت بڑا اعتراض جو آج چل ہے کہ یہ غیر قوموں کیوں، یہ ظلم و ستم کیوں کرتی ہے. تو اس میں 2 باتیں دھیان سے سنیے گا میری بات، 2 باتیں سیکھنے والی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ ظلم و ستم خدا کے کہنے کے مطابق کرتی ہے تب یہ گناہ نہیں ہے. پر اگر یہ ظلم و ستم یہ اپنی مرضی سے اپنے مفاد کے لیے کرتی ہے تب یہ گناہ ہے. یہ بات میری سمجھ آئی آپ کو؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس کا جو ظلم و ستم ہے یہ اپنے مفاد کے لیے کرتی ہے اور یہ غلط کر رہی ہے تو سمجھ آتی ہے. لیکن اگر ہم بائبل میں سے اس بات کو ثابت کرتا ہوا دیکھ لیں، بائبل اس بات کو ثابت کر دے کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے یہ خدا ان کو کہہ رہا ہے، تب پھر ہمیں میرے خیال سے خاموش رہنا چاہیے. ایسے ہی ہے، جو بات خدا نے کہی ہے اس کے اوپر ہم آرگومنٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے پیچھے خدا کی کیا مصلحت ہے یہ ہم نہیں جانتے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ جو غیر قوموں کو مارتی ہے کیا یہ خدا کہتا ہے یا یہ خود کرتی ہے. میرے ساتھ نکالیں، ہم بائبل کی روشنی میں دیکھیں گے. سب سے پہلا حوالہ نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا 14واں باب. 14ویں باب کی پڑھیں جی ذرا 17ویں آیت سے 20ویں آیت تک کیا لکھا ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 14 باب 17ویں آیت سے 20ویں آیت تک. اور جب وہ کدر لا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوئی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا. اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا. اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. ہاں جی، مبارک کون ہے جی؟ خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو کدھر کر دیا جی؟ یعنی جنگ کرنے والا کون ہے ابراہیم کی؟ خدا. سنبھالنے والا کون ہے ابراہیم کو؟ خدا. کون ہے جو دشمنوں کو شکست دینے والا ہے؟ خدا. کس نے دشمنوں کو ابراہیم کے ہاتھ میں کیا ہے؟ خدا تعالیٰ. ایک اور حوالہ نکالیں جی جلدی سے. پہلا سیموئیل 15واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات. پہلا سیموئیل 15واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات. سنیں خداوند کیا کہتا ہے. اور سیموئیل نے ساؤل سے کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسا کروں تاکہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو. سو اب تو خداوند کی باتیں سن. ہاں جی سنیں. کس کی باتیں سننی ہے جی؟ انسان کی باتیں نہیں ہیں. کس کی باتیں سن؟ خداوند کی. ہاں جی پڑھیں. رب الافاج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے
کہ امالیک نے اسرائیل سے کیا کیا، اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا، سو اب تو جا اور امالیک کو مار، اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیرخوار، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال۔ ہاں جی، غور کریں اس بات کے اوپر. بات کون کر رہا ہے؟ خدا. رب الفاظ یہ فرماتا ہے کہ جا امالیکیوں کو مار اور ان کو بالکل نابود کر دے، ان پہ رحم مت کر، بلکہ مرد، عورت، ننھے بچے اور شیرخوار. اب مجھے بتائیں، مرد اور عورت کی مجھے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کچھ برا کام کیا تو اس کو مار دیے. ایک ننھا بچہ شیرخوار کے خلاف خدا کیوں ہے؟ سوچا کبھی اس بات کو؟ سوچا کبھی اس بات کو کیوں خدا اس ننھے بچے اور شیرخوار کے خلاف ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس قوم کی سٹڈی کریں تو سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ یہ نسل جو تھی یہ ابلیسی نسل تھی، اور خدا چاہتا تھا کہ ان کا ننھا بچہ تک مار ڈالا جائے، یہ نسل نابود ہو جائے، یہ نسل ختم ہو جائے. کون کروا رہا ہے جی قوم بنی اسرائیل سے یہ؟ کس کا حکم ہے؟ تو پھر ہم کیوں اس کے حکم کے خلاف جاتے ہیں؟ اس بات کو سمجھیں. آج بھی جو کچھ چل رہا ہے ہمیں اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیں اس دنیا کے اندر قوم بنی اسرائیل کا ہر کام جس میں خدا ان کی جنگ لڑتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. آج بھی بہت ایسی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، آج بھی ایسا بہت ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم، یہ ہلاکتیں، یہ نئی باتیں نہیں ہیں، یہ بائبل مقدس کے دور سے چلتی آ رہی ہیں، یہ بائبل مقدس کے زمانے سے چلتی آ رہی ہیں. اور اس کے پیچھے لاجک خدا کی کیا ہے؟ میں نے آپ کو ایک صرف بات بتائی ہے کہ خدا نے اس قوم کو مارنے کو اس لیے بولا کہ یہ ابلیسی نسل تھی، یہ ہائبریڈ نسل تھی. آپ کو یاد ہوگا میں نے جب خدا کے بیٹوں کے اوپر ایک سیریز چلائی تھی تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ ہم جو انسان ہیں ہمیں نہیں پتا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو انسان ہی نظر آتے ہیں وہ اصل میں انسان اور فرشتوں کی نسل ہے، جن کو ہائبریڈ نسلیں بولا گیا ہے، جن کے پیچھے خدا نے نوح کا طوفان بھیج کے دنیا کو ختم کیا تھا، اور وہ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے وہ کیوں موجود ہے، لیکن وہ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اور آج بھی خدا ان کی مخالفت میں ہے، اور آج بھی خدا ان کو مارتا ہے. ویپن کون ہے؟ اسرائیل. ایک اور حوالہ نکالیں، پہلی تواریخ اس کا 14واں باب پڑھیں جس ذرا 8 سے 10 آیت میں کیا لکھا ہے. اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ داؤد ممسوح ہو کر سارے اسرائیل کا بادشاہ بنا ہے تو سب فلسطی داؤد کی تلاش میں چڑھ آئے، اور داؤد یہ سن کر ان کے مقابلہ کو نکلا، اور فلسطینیوں نے آ کر رفائیم کی وادی میں دھاوا مارا. تب داؤد نے خدا سے سوال کیا، کیا میں فلسطینیوں پر چڑھ جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ خداوند نے اسے فرمایا، چڑھ جا، کیونکہ میں ان کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. ہاں جی، یہ کس قوم کی بات ہو رہی ہے جی؟ بات کون کر رہا ہے؟ یہودی. اور بات کسے کر رہا ہے؟ خدا سے. اور کہتا ہے خداوند کیا میں اس پہ چڑھ جاؤں؟ تو میری فتح. خدا کہتا ہے چڑھ جا، میں تیرے ساتھ ہوں. اور اگر آپ اس کو آگے پڑھیں اور تواریخ کی کتاب پڑھیں تو تواریخ کی کتاب بھری پڑی ہے کہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کے وسیلہ سے کیسے ہمیشہ ان کو شکست دی. ایسے بے شمار حوالہ جات ہمیں بائبل سے ملتے ہیں. یہ کوئی آج کے زمانے کی باتیں نہیں ہیں، اس بات کو سمجھیں، یہ کلام کے زمانے کی باتیں ہیں. اس لیے ہم ان کو آج کے زمانے میں اگر مسیحیت کے تناظر میں دیکھیں گے تو ہمیں بری لگے گی، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ یہودی قوم مسیحی نہیں ہے، وہ آج بھی یہودی ہے، وہ آج بھی موسوی شریعت کو فالو کرتی ہے، اور ہم ان کے اوپر یہودیت کو لاگو نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ آج سے 1400 سال پہلے، کتنے 1400 سال پہلے جائیں تو جتنی قوموں کا ذکر آپ کو ملتا ہے ارد گرد گلف کے اندر، یہ ساری کی ساری غیر قوم یعنی بت پرست قومیں تھیں. فلسطین جو تھے وہ بت پرست تھے، مصری جو تھے بت پرست تھے، جتنے بھی یہ ممالک تھے یہ بت پرست تھے. 1400 سال پہلے ان کا ریلیجن چینج ہو گیا ہے.
یہودی قوم کے لیے آج بھی یہ وہی بت پرست ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ 1400 سال پہلے یہ بت پرست قوم میں تھی, 1400 سال پہلے ان کا ریلیجن چینج ہو گیا. میری بات سمجھ رہے نا میں کس بات ریلیجن کی بات کر رہا ہوں؟ اور وہ ریلیجن جب چینج ہوا تو یہودی قوم میں کوئی فرق نہیں پڑا, ان کے لیے آج بھی وہ غیر قوم میں ہیں, اور خدا کی نظر میں بھی وہ آج غیر قوم میں ہیں. اس لیے اگر آج قوم بنی اسرائیل مار پیٹ یا کچھ بھی کر رہی ہے تو یہ خدا کے حکم سے ہے, اس کے پیچھے خدا خود کھڑا ہوا ہے. اور یہ لڑائی آج کی تھوڑی ہے, یہ 4000 سال کی لڑائی ہے. 4000 سالوں سے یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں. اس لیے ہمیں جج نہیں کرنا. میں بار بار جس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں, ہم یہودی قوم کے اس ایکٹ کو مسیحیت کے تناظر میں نہ تولیں. وہ مسیحی نہیں ہے, وہ اپنی گال نہیں پھیرتے ہیں, بلکہ وہ آنکھ کے بدلے آنکھ لیتے ہیں, دانت کے بدلے دانت لیتے ہیں, قتل کے بدلے قتل کرتے ہیں. ابھی ہم نے حوالہ پڑھا ہے, چوٹ کے بدلے چوٹ ہے, زخم کے بدلے زخم ہے. وہ آج بھی اسی قوانین پہ چل رہے ہیں, اور ان میں اس وقت کوئی غلطی نہیں ہے, کیونکہ وہ خدا کی طرف سے آج بھی موسوی شریعت کو دیکھ رہے ہیں. اور ہم دیکھیں گے کیوں, اس کی وجہ کیا ہے. تو یاد رکھیں کہ بیک گراؤنڈ میں کون ہے؟ بیک گراؤنڈ کے اندر خدا ہے. اور وہ لوگ جو آج ان کی مخالفت کر رہے ہیں, ان کو اس بات کو سوچنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ جس نجات میں آج وہ داخل ہوئے ہیں, پتہ اس نجات کا وسیلہ کون بنے ہیں؟ یہودی. جس نجات میں آج میں اور آپ ہیں, اور اگر ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں یہودیوں کی, تو یاد رکھیں اس نجات میں جس میں آج ہم موجود ہیں, اس کا وسیلہ یہودی بنے ہیں. سامری عورت کا واقعہ یاد رکھیں, نکالیں یوحنا کی انجیل 4 باب. خدا نے یسوع مسیح سامری عورت سے جب بات کرتا ہے تو لکھا ہے کہ سامری عورت نے اس کو بولا کہ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی, اور تم کہتے ہو کہ جہاں پرستش کرنی وہ جگہ یروشلم میں ہے. تو لکھا ہے یسوع مسیح نے اسے کہا کہ آئے عورت, میری بات کا یقین کر, وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ اس پہاڑ پر خود باپ کی پرستش کرو گے, نہ یروشلم میں. تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو, ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں, کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے. یسوع مسیح اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ نجات کن میں سے ہے جی؟ یہودیوں میں سے ہے. تو پھر جب یسوع مسیح جو ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نجات یہودیوں میں سے ہے, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہودی نجات سے کٹ گئے ہیں, یا یہودی بادشاہ سے باہر چلے گئے ہیں, یا یہودی خدا کی قوم نہیں رہی؟ ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں یہ باتیں کرنے کا. یسوع مسیح بذات خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نجات یہودیوں میں سے ہے. آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے یا اوپر سے گزر رہی ہے؟ ہاں جی. مجھے ایکچولی یہ میں نے ٹاپک کیوں شروع کیا ہے اس کی وجہ سنیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے کلیسیا کے مجھے بولا بھائی صاحب یہ کیا چل رہا ہے, اس کے بارے میں ہمیں کیا کہنا چاہیے, کیا بات چیت چل رہی ہے. تو کچھ میرے اسٹوڈنٹس بھی, میں پڑھاتا بھی, مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے بولا, تو مجھے انڈیویجولی سب کو اتنی ڈیٹیل میں جواب دینے کا موقع نہیں ملتا, ظاہر بات ہے میں بیزی ہوتا ہوں. تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر پیغام بناتا ہوں تاکہ آپ سب بھی سنیں اور ان بیکار کی باتوں پہ جو لیفٹ رائٹ ہمارے لوگ کر رہے ہیں ان کو نہ توجہ دیں. آپ کلام پہ توجہ دیں, کلام ہے کہتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ یہ پیغام جب آپ سنیں گے, اور اگر آپ سے کوئی تبصرہ کرتا ہے اس بات کا, آپ اس کو یہ پیغام سنائیں, کیونکہ یہ جتنی باتیں میں آپ سے کہوں گا ان میں سے کوئی ایک بات اپنی طرف سے نہیں کہوں گا, بلکہ کلام مقدس میں سے بتاؤں گا کہ بائبل کیا بیان کرتی ہے. تو یہ خدا یسوع مسیح اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو نجات ہے وہ کہاں سے ہے جی؟ یہودیوں میں سے ہے. اب میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہودی جو ہے ان میں سے نجات ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ خدا کی بادشاہت سے باہر ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے. پہلا پوائنٹ ہم نے کیا دیکھا جی؟ ان کی بلاہٹ. دوسرا پوائنٹ ان کی تاریخ. تیسرا پوائنٹ کہ کیا وہ غیر قوم کو جو ان کا مارنا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے یا اپنی طرف سے. تو ہم نے دیکھا کہ خدا جگہ جگہ, میں نے آپ کو 2-3 حوالے بتائے ٹائم کی وجہ سے, ایسے بے شمار حوالے ہیں کہ خدا الاؤ کرتا ہے جاؤ ان کو مارو. تو تیسری بات جو ہم نے دیکھی کہ خدا الاؤ کرتا ہے ان کو مارو. اور چوتھی بات ہم کیا دیکھیں گے کہ انہوں نے یسوع مسیح کا انکار کیوں کیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ بلائے گئے ہیں, خدا کی بلاہٹ میں ہے, ان کی تاریخ بڑی زبردست ہے,
ان کے پاس خدا کا کلام ہے, نبی ان میں ہیں, وعدے ان میں کیے گئے, خرسطس کا انتظار وہ کر رہے ہیں. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اتنا کچھ جاننے سمجھتے بوجھتے ہوئے انہوں نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا؟ تو کیا یسوع مسیح کا انکار جو انہوں نے کیا, کیا وہ ان کی اپنی طرف سے تھا یا خدا کی طرف سے؟ میں آپ سے جواب مانگتا ہوں, بتائیں, ہاتھ کھڑا کریں گے. ان کا انکار, یسوع مسیح کا انکار ان کی اپنی طرف سے تھا یا خدا کی طرف سے تھا؟ خدا کی طرف سے. چلیں ہم اس کو بائبل میں سے بھی دیکھتے ہیں. نکالیں میرے ساتھ رومیو کا خط, اس کا 11واں باب. یہ آخری حوالہ آج کا, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ وجہ کیا تھی انکار کی. نکالیں جی 11واں باب اور اس کی 25 سے 32 آیت پڑھیں. کیا لکھا ہے ذرا؟ اے بھائیو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو, اس لیے ہاں جی, یہاں پہ رک جائیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو بڑے فلاسفر سمجھتے ہیں, بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں, اور قوم بنی اسرائیل کی آج کے دور میں مخالفت کر رہے ہیں جو کلام کے خلاف ہے. بائبل کہتی ہے کہ جو تجھے برکت دے وہ برکت کا وارث ہوگا, جو تجھے پر لعنت کرے وہ لعنت کا وارث ہوگا. پالوس رسول کہتا ہے کوئی بھی اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھے. کیوں جی؟ پڑھیں آگے. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے, اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا. ہاں جی, کیا لکھا ہے؟ اسرائیل کا ایک حصہ کیا ہو گیا جی؟ سخت ہو گیا ہے. اور وجہ کیا ہے سخت ہونے کی؟ جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے سخت دلی میں یا خداوند یسوع مسیح کے انکار کرنے میں پیچھے کون ہے؟ خدا خود بیٹھا ہوا ہے. خدا نے انٹینشنلی ان کا ذہن بند کیا ہے. خدا نے انٹینشنلی ان پیشن گوئیوں کے لیے ان کو روک دیا ہے. ان کے وسیلہ سے پیشن گوئیاں ہوئیں, ان سے وعدے ہوئے, یہ خرسطس کا انتظار کر رہے ہیں, سب کچھ ان کو پتا ہے, تو بھی خدا نے ان کا ذہن سخت کر دیا ہے. تاکہ وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ جو غیر قوم والے تھے وہ بادشاہت میں داخل ہوں. آگے پڑھیں جی, آگے کیا لکھا؟ اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا. چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا, اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جب کہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا. انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہیں, لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں. رک جائیں جی, یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہارے دشمن ہے. کیوں دشمن ہے انجیل کے اعتبار سے؟ کیونکہ انجیل یسوع مسیح کی بات کرتی ہے, انجیل اس کی مصلوبیت کی بات کرتی ہے, انجیل اس کے جی اٹھنے کی بات کرتی ہے, انجیل اس کے واپس آنے کی بات کرتی ہے, انجیل اس کو دلہا کے طور پر پیش کرتی ہے, انجیل اس کو نجات دہندے کے طور پر پیش کرتی ہے. اس لیے قوم بنی اسرائیل انجیل کے اعتبار سے تو ہمارے دشمن ہیں, مگر آگے کیا لکھا ہے؟ لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں. پتہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ غور سنیں. برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو یہودیوں کے باپ دادا اور ہمارے باپ دادا روحانی طور پر ایک ہو جاتے ہیں. کیا ہم ابراہیم کی نسل ہیں؟ نہیں. کیا یعقوب ہمارا باپ ہے؟ نہیں. کیا بنی اسرائیل ہماری آباء و اجداد ہے؟ نہیں. مگر جیسے ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ابراہیم ہمارا باپ ٹھہرتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ انجیل کے اعتبار سے, کیونکہ وہ یسوع مسیح کو نہیں مانتے, وہ ہمارے دشمن ہیں, مگر برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر, کیونکہ ان کے باپ دادا اور ہمارے باپ دادا ایک ہیں روحانیت کے اندر, اس وجہ سے وہ ہمارے پیارے ہیں. آگے کیا لکھا جی؟ آگے پڑھیں 29 آیت میں. اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل. ہاللویا. سنیں بڑی خوبصورت بات. اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے کیا ہیں جی؟ اگر خدا نے قوم بنی اسرائیل کو بلایا ہے تو یاد رکھیں وہ بلاوا لا تبدیل ہے, بے تبدیل ہے, تبدیل نہیں ہو سکتا, جو مرضی کر لو. لکھا ہے کہ اس لیے خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں, یعنی وہ تبدیل نہیں ہو سکتے کیونکہ خدا نے ان کو بلایا ہے. آگے, کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے
मगर अब इनकी नाफरमानी के सबब से तुम पर रहम हुआ, उसी तरह अब ये भी नाफरमान हुए ताकि तुम पर रहम होने के बायस अब इन पर भी रहम हो। सुने इस बात का क्या मतलब है, नीचे करें इसको दोबारा। क्या लिखा है? इस क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे, सुने इस बात को गौर से समझें। मैं और आप यीशु मसीह के आने से पहले गुनाहगार थे और गैर कौम थे और नाफरमान थे, ठीक है। जैसे ही यीशु मसीह आया तो हम सारे यीशु मसीह के वसीला से फरमाबरदार हो गए और खुदा ने इंटेंशनली यहूदी कौम को नाफरमान कर दिया। और नाफरमान क्यों किया? हमने भी वजह पढ़ी थी, ताकि गैर कौम में दाखिल हों। अब बड़े आपको समझ, क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे मगर अब इनकी नाफरमानी के सबब से तुम पर रहम हुआ, आगे करें जी, उसी तरह अब ये नाफरमान हुए। कौन? यहूदी। किसके नाफरमान हुए? खुदा के, क्योंकि यीशु मसीह का इंकार किया तो खुदा के नाफरमान हुए। लेकिन वजह क्या है? खुदा ने इनको नाफरमान होने दिया। नाफरमान हो ताकि तुम पर रहम हो। अगर वो नाफरमान ना होते, आपको पता, अगर यहूदी कौम यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ जाती, सुने जरा 2 मिनट के लिए बात विजुलाइज करें। यहूदी कौम यीशु मसीह पर ईमान ले आई तो कौन उसको मसलूब करता? कौन उसको सलीब पर चढ़ाता? कौन उसको कोड़े मारता? कौन उसको हलाक करता? रोमियों का तो यीशु मसीह से कोई इख्तलाफ नहीं था। रोमी तो यीशु मसीह को छोड़ना चाहते थे। पहला तूस जो था वो कोशिश में था कि यीशु मसीह को छोड़ दे। किन्होंने मसलूब किया? और अगर यहूदी मसलूब ना करते, यीशु मसीह पर ईमान ले आते और यीशु मसलूब ना होता, यीशु मरता ना, तो मैं और आप हलाक कर दिए जाते। मेरी बात समझ आई आपको? यानी यीशु मसीह को मसलूब करने की वजह से मैं और आप निजात दहिंदा पर ईमान रखते हैं। यीशु मसीह ने मरने के बाद हमें मौत से, कब्र से, अबलीस से छुटकारा दिया है। और वजह कौन बनी है? यहूदी कौम। खुदा ने इंटेंशनली उनको इस्तेमाल किया था कि यीशु मसीह को मसलूब करें। अगर वो मसलूब ना करते तो हम में से कोई भी निजात ना पाता। फिर तो यीशु मसीह पर यहूदी कौम ईमान रखती और यीशु मसीह उन सबको साथ लेके चला जाता। मसलूबियत होती ना, कफारा होता ही ना, नस्ल इंसानी की रिहाई होती ना, सारी कौमें आग और गंधक की झील में जाती। मेरी बात समझ आई है? तो खुदा ने इंटेंशनली इनको नाफरमानी के अंदर गिरफ्तार किया ताकि उनकी नाफरमानी के सबब से मैं और आप जो है वो क्या हो जी, निजात के अंदर दाखिल हो सके। बहुत दफा कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें रूह की रहनुमाई से समझनी है। आपको पता है इब्रानियों का खत जो है, इब्रानियों का खत जो है उसको थियोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर शिफ्ट कहा जाता है। शिफ्ट क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट टू न्यू टेस्टामेंट की शिफ्ट है। यानी यहूदियत में से मसीहत के अंदर आने की पूरी शिफ्ट है कि कैसे यहूदियत की बेशुमार चीजें जो थी वो मसीहत के अंदर आई और कैसे खुदा ने कौम बनी इसराइल के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह के उस कफारा के वसीला से गैर कौमों के अंदर निजात की रागनी सुनाई। और खुदा ने इस बात को साबित किया कि कौम बनी इसराइल आज भी उनकी बरगजीदा कौम है। और हम अपने जरा मरकजी हवाला, यानी बल्कि मरकजी सॉरी, ये रोमियो के खत 11वें बाब की तरफ ही आप जरा पहले चलिए, क्या लिखा है इसकी 11वें बाब की 25वीं और 32वीं आयत को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सुने, जब हमने देखा कि यीशु मसीह का इंकार उन्होंने इंटेंशनली कर दिया और खुदा ने उनको नाफरमान ठहराया, तो इसके पीछे लॉजिक क्या थी कि खुदा लिखा कि हर जान की तौबा तक चाहता कि वो नौबत पहुंचे, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए उतरा तो खुदा बाप ने एक खास बात बोली कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके हक में कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा जो कौम बनी इसराइल के गुनाह उठा लिए जाता है। यह लिखा था, जहान के गुनाह नहीं, दुनिया का गुनाह। कहता है देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया का, जहां जो है, जहान क्या है सुने, जहान को समझे। अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं, मैं आपको जो मैं टीचर भी समझाना चाहता हूं। पहले होते हैं साल, साल के बाद बनती है सदी, सदी के बाद आते हैं जमाने, जमानों के बाद आते हैं जहान। कहते हैं ना इस जहां का खुदा अबलीस है, कहते हैं ना, ये नहीं कहते कि इस सदी का खुदा अबलीस है।
یا اس زمانے کا خدا؟ کہتے ہیں اس جہان، تو پہلے سال ہے، پھر صدی ہے، پھر زمانے ہیں، اور پھر زمانے مل کر ایک جہان کو تشکیل دیتے ہیں. تو ابلیس کو کہا گیا جہاں کا خدا، اور یسوع مسیح کے لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا، یہودی قوم کا نہیں، دنیا کا، ساری قوموں کا، یعنی یہودیت سے لے کے جتنی غیر اقوام تھی ان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. یعنی پیشن گوئی کر دی گئی ہے کہ یسوع مسیح صرف یہودیوں کے لیے نہیں آیا. اگر یسوع مسیح صرف یہودیوں کے لیے آیا ہوتا تو یہودی قوم ایمان لاتی اور آسمان کی بات چلے جاتی. مگر یسوع مسیح صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے آیا. اسی لیے اس نے دنیا کے گناہوں کی خاطر جان دی، مرا، یعنی مصلوب ہوا، مرا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور جب آئے گا تو صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ یہودی قوم کے لیے بھی آئے گا، کیونکہ اس کے حق میں پالوس رسول کی طرف سے پیشن گوئی ہوئی. اور پرانے عہد نامہ میں یسایہ نے پہلے وہ پیشن گوئی کی کہ اسرائیل کا سارا گھرانہ نجات پائے گا. دیکھو چھڑانے والا سیون، پرانے عہد نامہ میں سیون کلیسیا کو بولا گیا ہے، کلیسیا کو سیون بولا جاتا تھا. دیکھیں چھڑانے والا سیون میں سے نکلے گا. سیون کیا ہے؟ کلیسیا. اور نکلنے والا کون ہے؟ چھڑانے والا کون ہے؟ یسوع مسیح. تو پیشن گوئی کس نے کی؟ یسایہ نے. اور اس پیشن گوئی کی تصدیق کرتا ہے پالوس رسول. پڑھیں جی رومیو 11 اس کی 25 سے 27 آیت پڑھیں. یہ ہمارا آخری پوائنٹ ہے. کیا وہ نجات پائیں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں جی وہ بادشاہ سے کٹ گئے ہیں یا وہ بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے؟ ان کے بارے میں بائبل یہ کہتی ہے. پڑھیں جی ذرا. اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا. اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا. ہاں جی، اس صورت سے کیا جی؟ تمام اسرائیل نجات پائے گا. یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ اگر ہم بولے پرانے عہد نامہ میں تھی تو چلو سمجھ آتے کہ جی اسرائیل نے انکار کر دیا، یسوع مسیح کا انکار کیا، اب وہ نجات نہیں پائیں گے. ایسے ہی ہے نا. اگر ہم میں نے اس لیے آپ کو پرانے عہد نامہ سے نہیں پڑھائی یہ بات، یہ پرانے عہد نامہ میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ یسایہ نبی کے صحیفے میں ہے یہ بات. میں نے وہاں سے آپ کو نہیں پڑھوائی، میں نے آپ کو پڑھوائی ہے نئے عہد نامہ سے. یہ نئے عہد نامہ میں اس پیشن گوئی کی تصدیق کی گئی ہے کہ اسرائیل کا سارا گھرانہ نجات پائے گا. چنانچہ لکھا ہے، اب وہ تصدیق کر رہا ہے پیچھے جو لکھا ہے، چھڑانے والا سیون سے نکلے گا. کیونکہ اس زمانے میں یسایہ کلیسیا کو نہیں جانتا تھا، وہ سیون کی بات کرتا ہے. چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا. آگے کرے جی. اور تم ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا کہ یہ یہودی قوم کے ساتھ، جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو اسی لیے میں آنے والے دنوں میں اور آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. پلیز اگر آپ کو کوئی شخص قوم بنی اسرائیل کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ان کو ایکیوز کریں یا آپ ان کے حق میں بری باتیں بولیں یا آپ بولیں کہ جی آپ جج کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس گناہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں استثنائی کتاب میں، گنتی کتاب میں، کچھ اور حوالہ جات میں کلیئر لکھا ہے کہ ہمیں ان کے لیے برکت کی دعا کرنی ہے، تب ہم برکت کے وارث ہوں گے. کرسچنز قوم میں جتنی بھی ہیں آج ان کے پاس بلیسنگ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کی سپورٹ میں ہے. میں نہیں بات کر رہا کہ ہمیں کسی کی مخالفت کرنی ہے. ہمیں جب مخالفت نہیں کرنی، ہمیں اسرائیل کی مخالفت بھی نہیں کرنی. میں کسی دوسری قوم کی مخالفت کی بات آپ سے نہیں کر رہا، نہ ہمیں کرنی چاہیے. مسیحیوں کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمیں قوم بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پر ہر روز دعا کرنی ہے، کیونکہ ان کو دعا کرنے سے یاد رکھے وہ تو برکت پائیں گے. میں اور آپ بھی برکت پائیں گے. پریز گاڈ. خدا ان کو برکت دے جی.